حمدانی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں حمزہ حمدان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیے کہ وہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے، اور زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہے وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے، اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہے، کیونکہ البانیہ کے افغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے بہت سے قبائل مصیبتوں اور تکالیف کے بعد افغانستان میں آباد ہوئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا ایک سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پوری خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا اور تمام کافروں کا خاتمہ کیا، اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ بتان۔ ناظرین گرامی، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بری صغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا تقاوری جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون، اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کی طور پر مانی جاتی ہے، جس میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت اور وفا والا، اور اپنے عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہے، اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ خود قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کی نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آئے، اور انہوں نے اپنے باقی زندگی اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں فش سے تھا۔ اس طرح دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زائی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے، سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغان یا پٹھانوں کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ
دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرغوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چند اوصاف افغان یا پٹھان قوم میں اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ بیشتر چیزیں یہودیوں سے ملتی جلتی ہے۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کے بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی رسم و رواج مشترک ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتون کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودیوں کے نسل سے ہونا تب شاید اس قوم کے لیے توہین معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودی نسل سے ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہے اور جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مخصوص اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ حسد اور انا پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہی بھی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملیں گے اگلے خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔